بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب سفر میں ہوتے تو سواری سے اتر کر فرض نماز ادا کرتے تھے، اور تہجد اور نوافل اور وطر سواری پر ادا کرتے، اور اس چیز کا بھی اہتمام نہ کرتے کہ سواری قبلہ رخ جا رہی ہے یا قبلہ رخ سے ہٹ کے، یعنی استقبال قبلہ صرف فرض نماز کی ریکوائرمنٹ ہے، نفلی نمازوں کی نہیں ہے. آپ اس چیز کی پرواہ نہ کرتے. اور اس میں الفاظ ہے سواری میں بیٹھ کے جب آپ نفل یا وطر ادا کرتے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشاروں سے کرتے. اور ابو داؤد میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام جب سر کے اشارے سے یہ رکوع اور سجدہ کرتے تو سر کے لیے تھوڑا، یعنی رکوع کے لیے تھوڑا سر جھکاتے اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے سامنے پھٹے پہ کوئی سجدہ کرتے تھے جس طرح یہ کرسیاں بنی ہوئی ہیں. کرسی پہ بھی اگر کسی نے نماز پڑھنی ہے نا اشارے سے، تو وہ رکوع کے لیے اتنا جھکے گا اور سجدے کے لیے اتنا. یہ نہیں ہے وہ ایسے کر کے وہاں میں وہ بنے ہوتے ہیں جناب، وہ اسپائڈر مین بنے ہوتے ہیں یا سپر مین، وہ نہیں، یہ غلط ہے. آپ نے اشارے سے نماز پڑھنی ہے. یہ رکوع ہے، یہ سجدہ ہے، بس تھوڑا سا فرق کرنا ہے. یہ اللہ نے آسانی دی ہے. قیام بھی تو نہیں نا اب آپ نے کیا کرسی پہ بیٹھے ہوئے یا سواری پہ بیٹھے ہوئے، تو اب آپ کھڑے ہو جائیں گے اس طرح کر کے، تو یہ بھی تو نہیں کر رہے نا. تو باقی چیزوں کو بھی آپ اس طریقے سے مینج کریں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ فرض نماز کے لیے آپ کو سواری سے اترنا ہوگا. ٹرین بھی جب کسی جنکشن پہ کھڑی ہو تو آپ وہاں نماز پڑھیں. اپنی گاڑی ہے تو کسی پیٹرول پمپ پہ روک کے پڑھیں. پبلک ٹرانسپورٹ ہے تو اس کا ٹائم اس طرح مینج کریں کہ آپ کو یہ نہ کرنا پڑے. رہ گیا ہوائی جہاز، تو ہوائی جہاز کا تو مسئلہ اور بحری جہاز کا مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، چونکہ اسے روکنا ممکن نہیں ہے. بحری جہاز اگر آپ سمندر میں روک بھی لیں وہ ایک جگہ پہ پھر بھی نہیں رہتا، اور نیچے اتر کے آپ مسلح پانی پہ ڈال کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. وہ تو بزرگ ہی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی کہانیاں. تو وہ بحری جہاز والوں کے لیے مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، وہ اس میں صرف استقبال قبلہ کریں گے، نماز پڑھیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹرین بھی عموماً سیدھی چلتی ہے، اگر نہ رک رہی ہو تو ٹرین میں نماز پڑھ لیں. ویسے تو ہم نے جو نمازیں جمع کرنے کا آپ کو بتایا اس کے تحت تو 6-7 گھنٹے میں تو کوئی نہ کوئی آپ کا اسٹیشن آ ہی جائے گا ایسا. تو نماز آپ ٹرین کے اندر ہی بے شک پڑھ لیں جب رکی بھی ہو، یا نیچے اتر کے آپ اسٹیشن پہ پڑھ لیں. ویسے تو ایران کے اندر تو باقاعدہ نماز کی ٹائمنگ میں وہ ٹرینیں رکتی ہیں، اور باقاعدہ عورتوں اور مردوں کی نمازوں کی جگہ الگ بنی ہوئی ہے. آپ دیکھیں کتنی ایک ڈاکومنٹریز اپلوڈ ہوئی ہیں، انسان حیران رہ جاتا ہے. تو کاش ہمارے ملک میں بھی یہ سارا سلسلہ ہوتا تو یہ آسانیاں ہو جاتی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ اور غزوہ تبوک کے موقع پر آپ جب سفر میں تھے، آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کر کے پڑھا اور مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع کر کے پڑھا. تو سفر میں آپ کی روٹین تھی کہ نمازیں جمع کرتے تھے مینج کرنے کے لیے. بلکہ جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں اور مشکات میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام تینوں طریقے سے نماز کو جمع کرتے تھے. آپ اگر ظہر کا وقت داخل ہونے کے بعد سفر شروع کرتے تو ترمذی کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام ظہر اور عصر کٹھی پڑھتے اور پھر سفر پہ نکل جاتے. اور اگر ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے آپ سفر شروع کرتے، پھر آپ عصر تک کا انتظار کرتے تاکہ سفر زیادہ طے ہو جائے، اور عصر کے ٹائم میں جا کے ظہر عصر پڑھتے. اسے کہتے ہیں جمع تاخیر. جمع تقدیم یہ ہے کہ ظہر کے ساتھ عصر، جمع تاخیر یہ ہے کہ عصر کے وقت میں پہلے ظہر عصر، اور درمیان میں جمع سوری. وہ تو حنفی بھی مانتے ہیں کہ ظہر آخری وقت میں اور عصر اول وقت میں. تو تین طریقے سے سنت ہے، اور اس میں آسانی ہے. یعنی ظہر کا وقت اگر 12:20 پہ داخل ہو رہا ہے اور مغرب 7:10 پہ، تو 12:20 سے 7:10 تک کسی بھی وقت دونوں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. اور مغرب کا وقت داخل ہو رہا ہے 7:10 پہ، اور فجر کا وقت وہاں پہ شروع ہو رہا ہے جا کے صبح تقریباً کوئی 3:45 کے قریب یا 3:30 کے قریب. تو پوری رات میں کسی بھی وقت آپ مغرب اور عشاء جمع کر سکتے ہیں. جمع تقدیم، جمع تاخیر، جمع سوری، تینوں طریقے سے سنت ہے. بلکہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بغیر خوف کے، بغیر بارش کے اور بغیر سفر کے، یعنی مدینہ شریف میں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کی اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو بھی جمع کیا. ابن عباس سے تابعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا اس لیے تاکہ امت کے لیے اس معاملے میں آسانی ہو جائے اور کوئی حرج یعنی تنگی باقی نہ رہے جو امت سے چھین لی گئی اور آپ کو تنگی میں ڈال دیا. دیکھیں نا کتنی بڑی مصیبت کھڑی کر دی. یہ امت کو آسانی دی گئی تھی، انہوں نے کہا نہیں ہم ڈیفائن کریں گے جی، ہر نماز کا ٹائم ہے جی. اور اچھا اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ خوف، بارش اور سفر کے بغیر بھی جمع کرتے تھے. تو مراد کیا ہوا؟ سفر میں اور خوف میں اور بارش میں تو ضروری جمع کرتے تھے. بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ بارش میں تو نبی علیہ السلام اذان میں کہتے تھے سلو فی الرحال، کہلوا دیتے تھے گھروں میں ہی نماز پڑھو۔ ابن عباس کہتے ہیں جمعے کا دن ابن عباس نے بھی یہ اناؤنسمنٹ کرائی اور کہا کہ نبی علیہ السلام بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ تم کیچڑ میں لپٹتے ہوئے مسجد میں پہنچو، تو گھروں میں ہی پڑھ لو، جمعے کی نماز جس کی اتنی تاکید ہے وہ بھی گھر میں ہی پڑھو، اس کی جگہ یعنی ظہر کی نماز پڑھ لو۔ تو یہ آسانی ہے الحمدللہ۔ اچھا، بخاری و مسلم میں وہ جو حدیث ہے حجۃ الوداع والی، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام نے جمعے کے دن حج آیا تھا یوم عرفہ، لیکن آپ نے ظہر کی نماز ادا کی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مسافر کے اوپر جمعے کی نماز نہیں ہے، پڑھ لے تو جائز ہے، لیکن وہ بھی حج والا جو معاملہ ہے اس میں تو نہیں کرے گا۔ حج کی تو یہ خصوصیت ہے کہ وہاں تو آپ نے مسجد خیف کے اندر آپ دیکھیں، اور ادھر دوسری وہ جو مسجد نمرہ ہے عرفات کے اندر، اس کے اندر یعنی جمعہ جب آتا ہے، چاہے وہ یوم عرفہ کو آئے یا باقی حج کے دنوں میں آئے، تو جمعے کی نماز نہیں ہوتی، 2 ظہر کے فرض ہوتے ہیں اور 2 عصر کے فرض ہوتے ہیں۔ میں نے تو خود پڑھی ہوئی ہے الحمدللہ دونوں جگہ، تو یہ میں نے یعنی آپ کو اس لیے علم میں اضافے کے طور پہ یہ بات بتا دی۔ باقی حنفیوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ اگر 15 دن سے آپ کا کم قیام ہے پھر تو آپ قصر پڑھیں گے، اگر اس سے زیادہ ہے تو آپ پوری پڑھیں گے۔ اور باقاعدہ انہوں نے تو، ان کے عالم صاحب نے تو مشورہ دیا ہوا ہے کہ چونکہ حنفی زیادہ ہوتے ہیں تو سعودی عرب والوں کو چاہیے کہ وہ جو امام کعبہ انہوں نے وہاں رکھا ہوا ہے نا، وہ تو مقیم ہوتا ہے اور لیکن وہ پڑھا رہا ہوتا ہے سفری نماز، حالانکہ حج کی خصوصیت ہے سفری نماز، یعنی نماز 2 فرض پڑھنا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو اس کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس کی اپنی نہیں ہو رہی، 4 پڑھنے تھے اس نے 2 پڑھ دیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارا مشورہ ہے کہ سعودی حکومت حج کے دنوں میں نا اس کو تقریباً کوئی 70-80 کلومیٹر کا سفر گاڑی میں کروائے اور جا کے اینڈ، ہاں ساری یہ لکھا ہوا ہے فقہ حنفی میں کتابوں کے اندر، تو سفر کروائے تاکہ وہ مسافر ہو جائے اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ مسجد نمرہ میں یا وہاں اتار دے، تاکہ پھر وہ ہمارے نزدیک بھی یعنی ہیلے تو تمہیں پتہ ماسٹر نے ہیلے بنانے تھے، یہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو کہتے گڈی تے سیر کراؤ انہوں جعلی مسافر بنا دیو تاکہ تو تسی بھی جعلی نیتی کر کے پڑھ لو، جو کام ہی جعلی کرنے نے سارے۔ تو یہ انہوں نے باقاعدہ مسئلہ جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے۔